کسی بھی اردو کے جملے میں کا کی کے لکھا ہو تو وہ مرکب اضافی کا ہی ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے لکھا زید کا گھر، زید کا گھر۔ اچھا، یہ کا کی کے کا ترجمہ کب ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ذرا طے کر لیں تو اچھا، کوئی بندہ بتاتا ہے؟ دو ہی جو اسم ہے، کا تو عربی ہے ہی کوئی نہیں، پتہ ہونا چاہیے نا، پہلے ہم نے یہ بھی جانا تھا ہے کی بھی عربی کوئی نہیں، تو اب دوسری بات آ گئی کا کی کے کی بھی عربی کوئی نہیں، ڈائریکٹ اردو سے عربی کوئی نہیں، کوئی نشانی کوئی طریقہ ہے جس سے ہم کا ترجمہ نکالتے ہیں، تو پیچھے رہ گئے دو اسم، ہر جملے میں ہی ایسا ہے، کہیں کا کی یہ ہے یہ نا نکالتے ہیں تو دو اسم ہی بس رہ گئے ہیں، تو زید رہ گئے اور گھر رہ گئے، دو اسم رہ گئے۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیسے ہم کا ترجمہ پیدا کریں گے؟ یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو پھر ادھوری بات رہ جاتی ہے، آگے جا کے یہ کنفیوژن رہے گی، کبھی بھی حل نہیں ہوگی، بس زور لگا کے کہتے رہیں گے ترجمہ یہی بنتا ہے، بنتا کیسے ہے؟ کوئی بھی اسم واحد کا اعراب دو حرکتوں سے ہوتا ہے، پکی نشانی، واحد اسم کا اعراب جو ہے دو حرکت سے ہوتا ہے، چاہے وہ دو پیش و زبر ہوں یا زیر ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی بنیاد پہ اس کو رفع نصب جر کہتے ہیں۔ تو واحد اسم کا جو اعراب ہے وہ دو حرکتوں سے ہے۔ جب ہم اس اسم کو نکال کے مرکب میں لاتے ہیں، مرکب اضافی میں لاتے ہیں، تو اب ہم اپنے کسی طریقے کے تحت اس کی حرکت کو ختم کرتے ہیں۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ جو مضاف ہے نہ اس کے اوپر تنوین ہے نہ الف لام ہے، تو کوئی قانون بنا لیا نا آپ نے۔ اصل میں کیوں کہنا پڑا آپ کو؟ اس لیے کہنا پڑا کہ اوریجنل حالت جو ہے اسم کی، واحد اسم کی، وہ دو حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ نے کہا کہ یہ دو حرکتیں نہیں چاہیے، اس سسٹم میں جب ہم مرکب اضافی میں آتے ہیں تو دو حرکتیں نہیں چاہیے، اگر یہ مضاف بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے حرکت ہٹائی ہے۔ اب پیدائشی طور پہ دو حرکتیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے دو حرکتیں نہیں استعمال کرنی، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ال لے کے آتے ہیں، جب ال لاتے ہیں تو کہتے ہیں اب ال آ جائے تو دو حرکتیں نہیں رہتی، قاعدہ ہی ہوا نا چھوٹا سا۔ اب ال لگ گیا تو ال کتاب بن نہیں ہوگا، ال بیتن بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی کی بات کرتے ہیں نا گھر، کہ کس چیز نے ایسے کیا ہے؟ آپ ال لے کے آئے ہیں تو آپ نے تنوین ہٹا دی۔ تو بنیادی طور پہ جب ویسے ہم کسی جگہ پہ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اگر ال آ جائے تو تنوین نہیں ہوگی، اگر ال ہٹایا تو اس کے اوپر تنوین واپس آئے گی، تنوین واپس آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دونوں نقطے آگے جا کے جب آپ مرکب اضافی میں لے کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگی۔ تو جب کسی اسم کے اوپر نہ ال ہو اور نہ تنوین ہو اور اس کا دوسرا اسم مجرور ہو تو اس میں کا ترجمہ لازم آ جاتا ہے۔ آپ گھمائے نا، میں تو گھما لیا ہے۔ اگر دو اسم کو پہلے ہم نے جو ہے وہ پہلے اسم کا لام تعریف ختم کیا اور اس کی تنوین ختم کی، جب یہ تنوین ختم کی اور جب دو اسم کو آپس میں ملایا تو اس ملانے کے دوران کی آئے گا۔ دو اسماء کو آسان کر دو، جب دو اسماء ہمارے پاس آئیں تو دو اسماء کو جب مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں لے کے آئیں تو مضاف اور دوسرے
میں ایک بار پھر پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ اوریجنل لفظ جو ہے وہ کتابن ہے. ہم تنوین ہٹاتے ہیں تو ال لگا کے ہٹاتے ہیں کہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ہٹ جا. ال لگاتے ہیں تو کہتے ہیں تنوین ہٹی ہے. اگر تنوین ہٹاتے ہیں تو ال ہٹاتے ہیں تو تنوین لے کے آتے ہیں واپس اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اگر ہم مضاف بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مضاف بنانے کے لیے دونوں کو ہٹاتے ہیں, دونوں کو ہٹا دیتے ہیں. بڑا سمپل سا رکھے نا, مضاف بنانے کے لیے دونوں کو ہٹا دیتے ہیں. جب دونوں کو ہٹاتے ہیں تو اردو میں کا کی کا اضافہ کر کے ہی ترجمہ کرتے ہیں. یہ اس کی شرط ہے. جب دونوں آپ نے اسم سے ہٹا دیے تو دوسرے اسم کے ساتھ اس کا ناتا جوڑا. وہ ناتا کیا ہے؟ چیز اور اس کے مالک کا, مالک اور ملکیت کی بات ہے. کچھ ایسے جملے بھی ہوں گے جس میں آپ کو ملکیت اور مالک نظر نہیں آئے گا, اس لیے میں اس کو عموماً کہتا ہوں یا کثرت کے ساتھ کہتا ہوں. ابھی بنیادی طور پہ بالکل پرفیکٹ ہے, کہیں کہیں جا کے چیزیں چیلنج کر جائیں گی نا. ہاں, تو مجھے ابھی کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک طرح کی یہ ڈیفینیشن ہے مرکب اضافی کی کہ اس کے دو جز ہوتے ہیں. پہلا کون ہوتا ہے نا؟ پہلے چیز ہوتی ہے پھر مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے چیز آتی ہے پھر اس کا مالک آتا ہے. یہ مرکب اضافی ہے سادہ زبان میں, تاکہ آپ کو پہلے سمجھ تو آ جائے. ٹھیک ہے, تو جب ہم مرکب اضافی کرتے ہیں تو ترجمہ کا لانا چاہتے ہیں تو چیز اور ملکیت کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ مضاف کا تنوین کا اور ال کا ہٹا دینے کے بعد استعمال جو ہے وہ کا کی کا اضافہ کر کے ہی ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ نقطہ ہے. تو تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں. مضاف کی تنوین بھی نہیں ہوگی اور ال بھی نہیں ہوگا, اور دونوں ہٹا کے جب دوسرے اسم کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ کا کی کے ساتھ کریں گے. اب آپ نے جب اس کا کی کا ترجمہ کرنا ہے تو یہ لازم رکھنا ہے کہ نہ ال لگانا ہے مضاف پہلے کے اوپر, نہ تنوین لگانی ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی؟ تو اب ترجمہ کرتے ہیں. کا ترجمہ نکال لیا کہ نہیں نکالا؟ کوئی شک تو نہیں. اب تو زید ایک اسم ہے, گھر ایک اسم ہے, تو سمپل کرتے ہیں نا جی کہ ہم لکھتے ہیں. اب دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ہم نے پہلے پڑھ دیا ہے کہ یہ کراس جاتا ہے, آخری اسم پہلے چلا جاتا ہے اور پہلا اسم آخر میں چلا جاتا ہے. کا ہم نے کا مسئلہ حل کر لیا آلریڈی. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کس کا پہلے لکھیں گے؟ گھر کا. تو گھر کا ترجمہ کیا ہوا؟ بیت. پہلے ایسے ہی لکھتے ہیں, کوئی اعراب نہیں ہے, بیت لکھا. اب دوسرا اسم کون سا ہے؟ اس کو آگے لے کے آنا ہے, تو دونوں دوسرا اسم بھی ایسے ہی لکھ لیا. یہ کیا ہے؟ وکیبلری. ایک خاص فارمولے کے تحت وکیبلری کو لکھا گیا. وہ فارمولہ کیا ہے؟ آخری کو پہلے اور پہلے کو بعد میں آخر میں. ہم نے اسی طریقے سے لکھا, گھر پہلے لکھ لیا, زید بعد میں لکھ دیا, الٹا. اب ہماری وہ تین علامتیں جو ہیں باقی ہیں, دو مضاف کی اور ایک مضاف الیہ کی. تو کیا کرتے ہیں کہ جب پکی بات ہے کہ اس کو کوئی اور فارمولہ ہے ہی نہیں, یہ سوکھا ہی ہے, اس کو میں نے پہلے کر لیا, تو اس کا اعراب لگ گیا. اب اس کا رہ گیا. اب میں نہ تو یہاں پہ تنوین لکھ سکتا ہوں, نہ یہاں پہ ال لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اصل اعراب جو نیچرل اعراب ہے وہ ہے دو تنوین کے ساتھ. مجھے تنوین کو ہٹانا ہے, کس لیے؟ مرکب اضافی میں استعمال کرنے کے لیے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو. تو میں کیا کروں گا؟ اس کے اوپر ایک ضمہ
دیکھ کے کہوں گا کہ یہ رفعی حالت میں ہے. سے تنوین بھی رفع حالت ہوگی. رفعی تنوین ہوتی ہے. یہ ذرا ریوائز کراتے رہا کرنا، یہ بات بڑی پختہ ہونی چاہیے. بات حافظ صاحب کی بھی صحیح ہے کہ یہاں زبر پہ زیر پیش کی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں بار بار یہ ساتھ وہ بھی کہتا ہوں، یہ بھی کہتا ہوں، وہ بھی کہتا ہوں، یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ یاد ہو جائے. ساتھ ان کو یہ ایک جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ جو ہم نے ادھر سے ہی سیکھا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ لکھوا